کامل بناتا ہے وہ رب محمد ہے، وہ اپنا خدا ہے، وہ رب العزت ہے۔ ہم جس کا کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ کہہ کر، وہ ہمارا خدا ہے، رب محمد ہے جو ماں کی پیٹ کے اندر شکل بناتا ہے۔ کبھی توجہ کیا، ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل کبھی دادی کی شکل پر ہے، کبھی دادا کی شکل پر ہے، کبھی بھائی کی شکل پر ہے، کبھی بہن کی شکل پر ہے، کبھی چچا کی شکل پر ہے، کبھی تایا کی شکل پر ہے، کبھی باپ کی شکل پر ہے، کبھی ماں کی شکل پر ہے۔ اللہ اکبر، دادا گھر سے کئی کوس دور ہے، پوتا دادا کی شکل پر تو جاتا ہے لیکن کبھی پڑوسی کی شکل پر نہیں جاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ میرے اللہ کی حکمت بالغہ ہے، میرے اللہ کی قدرت کاملہ ہے۔ اندازہ تو کریں، اب آپ مجھے بتائیں، وہ رب محمد ہمارا خدا ہے جس نے کامیابی اور ناکامیوں کا وہ پیدا کرنے والا ہے، پھر ہم ناکام کیسے ہو سکتے ہیں؟ ناکامی ہمارا مقدر کیسے ہو سکتی ہے؟ آئیڈیل کا غلط انتخاب مسلمانوں کو ذلت اور رسوائی کے گھڑے میں ڈھکیل رہی ہے۔ آؤ وہ کتاب کی طرف آئیں جو ام الکتاب ہے، اس کتاب کی طرف آئیں جو کتاب ہے، اللہ اکبر، جس کا نام فرقان ہے، جس کا نام قرآن ہے، 6666 آیات پر مشتمل ایک عالمی منشور قیامت تک کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے ہمارے ہاتھوں میں عطا کیا ہے۔ مسلمان کا بچہ بچہ اللہ اکبر جس سورہ مبارکہ کو یاد رکھے ہوئے ہیں، اس سورہ مبارکہ کی اختتامی آیتیں ہیں جس کی میں نے تلاوت کی ہے۔ ہر مسلمان اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے چلا، سیدھے راستے چلا۔ ظاہر سی بات ہے راستہ ہمیشہ سیدھا ہی چلا جاتا ہے۔ آپ بھی جو ہے وہ اگر گھر کی طرف جاتے ہیں تو آپ بھی تو غلط سلط راستے سے گھر کی طرف جانا کوئی شریف انسان پسند نہیں کرتا، بلکہ ہر آدمی سیدھے راستے ہی سے جانا پسند کرتا ہے، اچھے راستے سے جانا پسند کرتا ہے۔ اب آپ توجہ کریں، سیدھے راستے کا انتخاب کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے راستے کا انتخاب ہی منزل تک پہنچایا کرتا ہے۔ جو انسان راستے کا انتخاب غلط کرے وہ کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے اللہ اپنے بندوں کو سورۃ الفاتحہ کے اندر دعا سکھا رہا ہے۔ کیا دعا کرو؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ چلا، ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ اور اس کے بعد پھر اب آئیڈیل کی بات طلب کی جا رہی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہمیں چلا جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر تو نے احسان فرمایا۔ پتا چلا آئیڈیل مانگا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ مولا جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے احسان کیا، ان کے راستے ہمیں چلا۔ اب یہاں قرآن تو یہ بات کہہ چکا، لیکن قرآن کی ایک شان ہے، قرآن جب تفسیر بیان کرتا ہے تو کبھی کبھی قرآن تفسیر قرآن بالقرآن کی حیثیت سے قرآن کی بعض آیتوں کی تفسیر ہوا کرتی ہے، اور جب ایسا نہیں ہوتا تو رسول اللہ تفسیر فرماتے ہیں۔ بہرحال لیکن یہاں اس آیہ کریمہ کی تفسیر قرآن کی آیت کی شکل میں جو سب سے افضل ترین تفسیر قرآن کی تفسیر قرآن بالقرآن، یعنی قرآن کی آیات کی تفسیر قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے جب ہم نے اللہ سے آئیڈیل مانگا، مولا ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ تو دوسرے مقام پر فرمایا گیا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انعام یافتہ بندے وہ ہیں جو انبیاء کرام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور اولیاء کرام ہیں۔ چار گروہ کا تذکرہ کیا گیا اور ساتھ ہی ان لوگوں کے راستے سے روک دیا گیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور مولا ہمیں ان کا راستہ نہ چلا جو لوگوں پر جن پر تو نے غضب فرمایا اور جو گمراہ ہو گئے، ان کے راستے ہمیں نہ چلا۔